عمران خان کی قید کو 5 اگست کو 2 سال ہو جائیں گے اور بظاہر محسوس ایسا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اس بار بھی کوئی مؤثر احتجاج نہیں کر پائے گی۔ خیبر پختونخوا کی تنظیم نے اسلام آباد آنے سے انکار کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد اور لاہور میں اب تک احتجاج کی اجازت حکومت کی طرف سے نہیں ملی ہے۔ عدالت سے سزاؤں کے بعد بیشتر رہنما روپوش ہو چکے ہیں۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے احتجاج کی ساری ذمہ داری تحریک تحفظ آئین پاکستان پی ٹی آئی کے صوبائی صدر اور آرگنائزرز پر ڈال کر اپنا دامن جھاڑ لیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عالیہ حمزہ، جنید اکبر، حلیم عادل شیخ اور داؤد شاہ اپنے عمل کے مجاز اور ذمہ دار ہیں۔ اب کوئی پوچھے ان سے کہ جناب آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، کوئی ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے یا نہیں؟ خان صاحب جو اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتے ہیں، ان کے صاحبزادے اسی امریکہ سے امیدیں لگائے۔ آج ناظرین نیو یارک ٹائمز میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ایک پورے صفحے کا اشتہار شائع ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس اشتہار کے لیے لاکھوں روپے کی رقم ادا کی گئی ہے۔ اگر یہ درست ہے تو لاکھوں روپے پھونک کر حاصل کیا ہوگا یا کیا حاصل کیا پی ٹی آئی نے؟ جو کام لابنگ فرم اور خان صاحب کے بیٹوں کا دورہ نہیں کر سکا، کیا وہ یہ اشتہار کر سکے گا؟ ایسے اقدامات خان صاحب کے لیے راستے کھول رہے ہیں یا پھر یہ بند کرنے کا سبب بن رہے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمانوں میں اختیار ولی خان صاحب، کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر، مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ خوش آمدید آپ کو کہوں گی۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تنویر احمد صاحب جو کہ پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین ہیں، ایک بڑا رول ہے اس ساری سچویشن میں ان کا، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت جوائن کر رہے ہیں۔ میں آپ دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں۔ پنجوتا صاحب، سب سے پہلے ذرا آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں کیونکہ اب 2 ہی دن رہ گئے ہیں نا۔ منگل کو آپ لوگوں کا وہ دن ہے جس کے لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ پیک پر احتجاج کا یا تحریک کا آغاز کریں اور 5 تاریخ کو اس کو پیک پر پہنچائیں۔ اب 1 دن باقی رہ گیا ہے۔ خیبر پختونخوا والے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد نہیں جائیں گے۔ اسلام آباد اور لاہور میں جو آپ لوگوں نے درخواستیں دی تھی مینار پاکستان پر یا F9 پارک میں جلسہ کرنے کی، اس کی ابھی تک اجازتیں نہیں ملی ہیں۔ تو یہ گراؤنڈ پر اگر سچویشن ابھی واضح نہیں ہے تو یہ پیک پر کیسے جائے گا 5 تاریخ کو سارا معاملہ؟ بہت شکریہ کہ ناز صاحب آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں گراؤنڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو عالیہ حمزہ صاحبہ کی پیج اٹھا کے دیکھ لیجئے، ٹویٹر والا اکاؤنٹ دیکھ لیجئے، تو اس میں جتنی موبائل ہے ایک لمحے کی جو ویڈیوز ہیں مختلف شہروں کی، انہوں نے اپڈیٹ بھی دی ہے۔ ہم گراؤنڈز کے اوپر موجود ہیں اور ہم اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ وہاں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کس طرح ہمارے کسی بھی موبلائزیشن، کسی بھی میٹنگ، کسی بھی جگہ کے اوپر گیدرنگ کے بعد یا گیدرنگ نہ بھی ہو تو ہمارے گھروں کے اندر چھاپے مارے جا رہے ہیں، کس طرح چادر چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے۔ میں خود اس چیز کا وکٹم ہوں۔ میرے گھر میں 2 دفعہ ایک دن کے اندر ریڈ کیا گیا۔ شیخ وقاص اکرم اور دیگر آج ہمارے کشمیر کے جو سابق وزیر اعظم ہیں عبدالقیوم نیازی صاحب، ان کو بھی آج گرفتار کر لیے کہ وہ جا کر ایک جو کنونشن تھا اس کے اندر جا کر بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے حربے صرف اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ان کی کرسی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو ان کی کرسی خطرے میں آتی ہے۔ تو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی آواز بلند کرے جمہوریت کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے۔ اس کے لیے لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کرنا یا اس کے علاوہ جس ادارے کو استعمال کرنا، یہ تمام تر وسائل استعمال کرے اور ان کا فوکس صرف اس کے اوپر ہے۔ لیکن اگر یہ فوکس اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پچھلے 1 ہفتے کے اندر، پنجوتا صاحب، پچھلے 1 ہفتے کے اندر جو سچویشن ڈیولپ ہوئی، جس طرح سے آپ کے رہنماؤں کو سزائیں ہوئی ہیں، اب آپ خود بھی بتا رہے ہیں آپ بھی اسی کا شکار ہیں، بہت سارے آپ کے رہنما ہیں جو نہیں نکل رہے ہیں یا روپوش ہیں، تو اب ان کے لیے پالیسی کیا ہے؟ کیا وہ آ کر لیڈ کریں گے، گرفتاریوں کو مول لیں گے، خطرہ مول لیں گے، یا پھر گریز کریں گے؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ جی بالکل وہ لیڈ کریں گے، وہ بالکل احتجاج کریں گے۔ پرامن احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، آئین کا آرٹیکل 15 آپ کو حق دیتا ہے۔ جہاں تک ان کی اپیلوں کا معاملہ ہے تو وہ اپیلوں میں جائیں گے۔ ہمارے خلاف جتنی سزائیں ہوئیں، جتنے فیصلے آئے، وہ تمام کے تمام ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہیں، اور وہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں آپ کو ثابت کر دوں گا ادھر پروگرام کے اندر ہی۔ تو ہم تو جاری ہیں، لیکن ان کو اگر فارم 47 کی حکومت مل ہی گئی تھی تو کاش یہ ملک کی اکانومی کی کوئی طرف گامزن ہوتے، کوئی پاکستان کی معیشت کی طرف یہ کوئی قدم بڑھاتے، لیکن اس طرف ان کا فوکس نہیں ہے۔
آج 47% لوگ صحیح، آپ کہہ رہے ہیں گرفتاری مول لیں گے، ٹھیک ہے، خطرہ مول لیں گے اس کا، ٹھیک ہے، ساتھ ہی موجود رہیے، اختیار ولی صاحب ساتھ موجود ہیں۔ اختیار صاحب، 5 اگست ایک دن رہ گیا ہے، اور جو سچویشن ابھی بنی ہے، کہیں آپ لوگ اجازتیں نہیں دے رہے ہیں، کہیں پر گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں وہ دم خم نہیں رہا، تو اگر دم خم نہیں رہا تو سر آنے دیں، احتجاج کرنے دیں، کس بات کا خوف ہے حکومت کو؟ ابھی آج بھی جو ہوا، آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ قیوم نیازی صاحب کیا انقلاب لے آتے ہیں؟ میں تو ان کی گرفتاری اگر کسی نے کی بھی ہے تو غلط کیا ہے۔ تحریک انصاف کی تیاریاں کیا ہے؟ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا اس دن کہ آپ کی کیا تیاری ہے، میں نے کہا ہماری وہی تیاری ہے جو ان کی ہے۔ کہتے ان کی تو کوئی تیاری نہیں ہے، میں نے کہا ہماری بھی کوئی نہیں ہے، یہ فارغ ہی ہیں۔ اور دوسرا، مجھے جو لگتا ہے یہ سارے 5 اگست کو کوئی تحریک شریک نہیں چلے گی، ایک ان میں مجھے جو دکھائی دے رہا ہے، علی امین وہ اپنے عہدے کی، وہ وزیر اعلیٰ ہے ایک صوبے کا، اور وہ اگر اپنے عہدے کی کوئی کاسٹ پے کرے گا، کوئی قربانی دے گا، تو وہ شاید کچھ ہل جل کر لے، کچھ احتجاج، کوئی ریلی وغیرہ کر لے۔ باقی یہ سارے آپ کو سینما ہال میں بیٹھے نظر آئیں گے، یہ سب منی بیک گارنٹی دیکھیں گے جو فواد چودھری نے دیکھی تھی۔ ان میں سے مجھے کوئی نہیں لگتا کہ اب کوئی جو ہے وہ باہر آئے۔ یار آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کرن، ڈرامہ بازی اور کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں خان صاحب کے بیٹے وزیر اعلیٰ اگر احتجاج کریں گے تو اپنے عہدے سے جائیں گے؟ نہیں، میں کہا اپنے عہدے سے نہیں جائیں گے، میں کہا کہ نہیں کریں گے تو اپنے عہدے سے جائیں گے، تو وہ شاید تھوڑا بہت احتجاج کر لیں، اس سے زیادہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اب دیکھیں، یہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں نا، وہ ایک کو یہ پتہ نہیں طارق بن زیاد کہتے ہیں، دوسرا خالد بن ولید ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں پاکستان تو کوئی انقلاب وغیرہ لائیں گے۔ تو ان کے ویزے کی اپلائی اگر کرنی ہی تھی تو بہت پہلے کر لیتے نا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس نائکوپ ہے، نائکوپس اب نہیں ہے، ان کی اب پھپھو کہہ رہی ہے کہ وہ گم ہو گئے ہیں، تو اگر وہ گم ہو گئے ہیں تو آپ کو ویزا ٹائملی اپلائی کر لینا چاہیے تھا۔ ابھی تک ان کا ویزا اپلائی نہیں ہوا، اور اب آخری 11th آور پہ آ کے یہ بولیں گے کہ جی وہ تو بس آ رہے تھے، حکومت نے ان کو ویزا نہیں کل دیا۔ وزیر پروگرام میں موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں اپلائی ہو چکا ہے، اور غالباً ایک کا کسی کا اپلائی ہوا ہے، قاسم کا یا سلیمان کا، ایک کا نہیں ہوا، اور وہ شاید منگل تک آ جائے گا۔ وہ تو کل یہ بات کر کے گئے ہیں، اور اگر سر نیت ہو اجرا کی، جاری کرنے کی، تو بہت لمبا پروسیس تو نہیں ہے نائکوپ کا بھی، وہ بھی 7 ڈیز میں آ ہی جاتا ہے۔ مجھے فرمائیے سر، کیا آنے والے چند دنوں میں مزید گرفتاریاں ہیں متوقع؟ کیونکہ فہرست تو بڑی طویل ہے، اور ان لوگوں کی اسپیشلی جو پولیس کو مطلوب ہے سر، تو ہیں گرفتاریاں عمل میں آنے والی؟ دیکھیں، جو لوگ مطلوب ہیں ان کی گرفتاریاں ہوں گی، جو مطلوب نہیں وہ تو روٹین کی باتیں ہیں، اس کا تحریک وحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تحریک کیا، اور ہمیں پتہ ہے حکومت جو ہے اس کو بالکل اس معاملے میں، یہ جو تحریک انصاف ہے اور ان کی تحریک ہے، اس معاملے میں حکومت کے پاس بالکل چل والا ماحول ہے، کوئی ادھر کوئی ٹینشن والا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ ان تلوں میں کتنا تیل ہے، ہم نے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ ہم نے 8 اکتوبر بھی دیکھا تھا، اس سے پہلے ستمبر میں بھی 12 ستمبر بھی دیکھا تھا، پھر 22 اکتوبر بھی دیکھا، پھر اس کے بعد وہاں سے دوڑ لگاتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی سیاست اب ایسی جگہ پہ چل پڑی ہے، ایک ایسی جگہ پہنچ چکی ہے کہ عمران خان اب $4.5 لاکھ کتنے بنتے ہیں، اب اس کا اندازہ لگا لے، کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ یہ وہاں پر نیو یارک ٹائمز میں اشتہار دے رہے ہیں۔ دوسرا، ان کو کوئی ایسا احتجاج سوٹ کرتا ہے جس میں خون بہے، جس میں لوگ مرے، جس میں لاشیں اٹھائی جائے۔ ان کو اس طرح کا کوئی واقعہ چاہیے، ہم ان کو کوئی دوسرا ماڈل ٹاؤن نہیں دے رہے، ہم ان کو کوئی 26 نومبر ریپیٹ نہیں کرنے دیں گے۔ وہ اگر ہوگا نہیں تو یہ آئیں گے، لکی رانی سرکس لگے گا، ڈسپرس ہو جائے گا۔